کلثوم اپنے بچوں کے ساتھ میکے آ جاتی کیونکہ اس کا شوہر مزدوری کرتا تھا، جس کی وجہ سے گھر میں افطاری پر سوکھی روٹی کے علاوہ اور کچھ نہیں بنتا تھا۔ ایک دن بھابھی نے دروازے پر ہی اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، بی بی گھر جاؤ، تم نے کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ تو کلثوم واپس چلی گئی، اور جب ماں بیٹے نے کلثوم کو دسترخوان پر نہ دیکھا تو وہ اٹھ کر کلثوم کے گھر چلے گئے۔ تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کر۔ سلام اماں، رفیق کا ابا گھر پر نہیں تھا، میں نے سوچا اکیلے کیا کروں گی، اماں کے گھر ہی افطاری کرنے کے لیے چلی جاتی ہوں۔ کلثوم نے دونوں ہاتھوں سے اپنے دونوں بچوں کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے دل کی بے شمار تھکن اور محرومی چھپی ہوئی تھی۔ دروازے کے سامنے کھڑی ہو کر جب اس نے یہ جملہ کہا تو اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے عجیب سی اداسی جھلک گئی، جیسے کوئی درد دل کے اندر بہت گہرائی میں چھپا ہوا ہو اور وہ اسے ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اماں نے جب اپنی بیٹی کے چہرے کو غور سے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے ان کا دل کانپ گیا۔ اماں کا دل تو ویسے بھی اپنی اولاد کی حالت فوراً بھانپ لیتا تھا۔ کلثوم کے چہرے کی زبردستی کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی نمی نے اماں کے دل میں بے پناہ درد پیدا کر دیا تھا۔ انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ بیٹی کن حالات سے گزر رہی ہے، مگر نصیب کے آگے انسان کتنا بے بس ہو جاتا ہے، وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھیں۔ اماں نے فوراً دروازے سے سائڈ پر ہو کر راستہ چھوڑ دیا اور بیٹی اور نواسوں کو اندر آنے دیا۔ آجا، آجا بیٹی، میں تیرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ دسترخوان پر ہم تین ہی تو لوگ ہوتے ہیں، میں تیرا بھائی اور بھابھی، گھر میں کوئی رونق ہی نہیں ہوتی، بچوں کے آنے سے رونق لگ جاتی ہے، اتنا کچھ بناتے ہیں لیکن سارا ہی ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ کھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اماں کی آواز میں محبت بھی تھی اور دکھ بھی، جیسے وہ اپنی بیٹی کے دل کو سہارا دینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کلثوم کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی، مگر اس نے فوراً اپنے آنسو چھپا لیے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اماں اس کے دل کی حالت پوری طرح پڑھ لیں۔ وہ آگے بڑھی اور اماں کے گلے لگ گئی۔ ماں کے سینے سے لگتے ہی دل کو ایک عجیب سا سکون ملا، جیسے ساری تھکن کچھ لمحوں کے لیے اتر گئی ہو۔ پھر وہ بچوں کا ہاتھ پکڑے گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ بھابھی کچن سے باہر آئیں تو ان کی نظر کلثوم پر پڑی۔ حسب معمول ان کے دل میں غصے کی ایک لہر سی اٹھی۔ انہیں اپنی نند کی آمد کبھی اچھی نہیں لگتی تھی، خاص طور پر اس وقت جب وہ اپنے بچوں کے ساتھ آ جاتی تھی، مگر اماں کے سامنے وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھیں۔ انہوں نے زبردستی ایک جھوٹی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجا لی اور رسمی انداز میں کلثوم کو خوش آمدید کہا۔ کلثوم نے گھر کے اندر قدم رکھا تو اس کی نظر سیدھی دسترخوان پر جا کر ٹھہر گئی۔ دسترخوان مکمل طور پر تیار تھا، مختلف قسم کے کھانے سجے ہوئے تھے، پکوڑے، سموسے، فروٹ چاٹ، دہی بھلے، شربت اور نہ جانے کیا کیا۔ ہر چیز بڑی ترتیب سے رکھی ہوئی تھی۔ یہ سب کچھ بھابھی نے نوکرانی کی مدد سے بنایا تھا۔ وہ ہر روز افطاری میں اسی طرح اہتمام کرتی تھیں۔ طرح طرح کے کھانے بنتے تھے مگر کھانے والے کم ہوتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ آدھے سے زیادہ کھانا بچ جاتا تھا، پھر وہ یا تو کوڑے میں پھینک دیا جاتا یا نوکرانی کو دے دیا جاتا۔ نوکرانی بیچاری خود بھی تھوڑا سا کھا لیتی اور باقی اپنے محلے میں جا کر بانٹ دیتی تھی۔ کلثوم یہ سب دیکھ کر خاموش کھڑی رہ گئی۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرا۔ اسے لگا جیسے وہ خود بھی اس نوکرانی کی طرح ہی ہے جو بچا ہوا کھانا لینے آتی ہے۔ وہ اکثر خود کو اسی نوکرانی کے برابر سمجھ کر یہاں چلی آتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ جیسے یہ سب کچھ اس کے نصیب میں نہیں بلکہ صرف دوسروں کے دسترخوان کا بچا ہوا حصہ ہے، مگر وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ بھابھی کے دل میں اس کے لیے کتنا زہر بھرا ہوا ہے۔ رفیق اور سعد اپنی ماں کے ساتھ چپ چاپ آ کر بیٹھ گئے تھے۔ دونوں بچے نہایت شریف اور تمیزدار تھے۔ ان کے چہروں پر بھوک کے آثار صاف نظر آ رہے تھے، مگر اس کے باوجود وہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے بنا اجازت کسی چیز کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ آج کل کے بچوں کی طرح نہیں تھے جو میکے میں آ کر ممانیوں کے سامنے شور مچاتے ہیں اور ہر چیز پر قبضہ جما لیتے ہیں۔
بعض نندیں تو خود بھی میکے آ کر بھابھیوں پر روب جھاڑتی ہیں اور ان کے بچے بھی اپنی ممانیوں سے بدتمیزی تک کر جاتے ہیں۔ ممانیوں کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ بچوں کو کسی چیز سے منع کر سکیں، مگر یہاں معاملہ بالکل الٹ تھا۔ کلثوم کی بھابھی کے تو مزے تھے، نہ کبھی نند نے آ کر اس کی زندگی میں زہر گھولا تھا اور نہ ہی کبھی بچوں کو کسی چیز سے روکنے ٹوکنے کی نوبت آئی تھی۔ کلثوم ہمیشہ خاموشی سے آتی تھی، خاموشی سے بیٹھتی تھی اور خاموشی سے چلی جاتی تھی، مگر اس کے باوجود بھابھی ناشکری تھیں۔ اسے اپنی اکلوتی اور لاچار نند کا آنا بھی برداشت نہیں ہوتا تھا۔ کلثوم کی مجبوری تھی، ورنہ وہ کبھی نہ آتی۔ وہ جب بھی اپنے بچوں کے اترے ہوئے چہرے دیکھتی تو اس کا دل ٹوٹ جاتا تھا۔ وہ بچوں کی بھوک برداشت نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر اماں کے گھر چلی آتی تھی۔ آج بھی گھر میں افطاری کے لیے کچھ نہیں تھا۔ دونوں بچوں نے صبح چند سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے کھا کر روزہ رکھ لیا تھا۔ پورا دن گرمی اور کمزوری میں گزرا تھا۔ کئی بار ان کی حالت بگڑنے کو آئی تھی، مگر اس کے باوجود وہ صبر سے روزہ رکھ رہے تھے۔ دن بھر وہ عبادت میں لگے رہتے اور دعا میں بس یہی مانگتے رہتے تھے کہ آج افطار میں اچھا کھانا مل جائے۔ کلثوم کے لیے یہ سب برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ اگرچہ گھر میں تھوڑا سا سامان موجود تھا، اتنا کہ ایک بندہ پیٹ بھر کر افطاری کر سکتا تھا۔ ویسے تو اس کے دونوں بچے بھی اسی میں پیٹ بھر لیتے، مگر کلثوم کو اپنے شوہر کا بھی خیال تھا۔ وہ پورا دن محنت مزدوری کرتا تھا، صبح سے شام تک دھوپ میں پسینہ بہاتا تھا اور شام کو تھکا ہارا گھر واپس آتا تھا۔ اگر گھر آ کر بھی اسے افطار کے لیے کچھ نہ ملتا تو کلثوم اپنے آپ کو کبھی معاف نہ کر پاتی۔ اسی لیے اس نے وہ تھوڑا سا کھانا اپنے شوہر کے لیے بنا کر رکھ دیا تھا۔ جیسے وہ گھر آیا، اسے اطلاع دے کر وہ بچوں کو ساتھ لے کر اماں کے گھر چلی آئی تھی۔ اس کا شوہر بھی خاموش ہو گیا تھا۔ آج اسے دہاڑی کے پیسے بھی نہیں ملے تھے۔ وہ کہاں سے بچوں کے لیے کچھ خرید کر لاتا؟ اس نے بھی یہی سوچا تھا کہ چلو بچے اماں کے گھر افطاری کر لیں گے۔ وہ ایک عزت دار آدمی تھا، وہ کبھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بیوی اور بچے کسی کے در پر جائیں، مگر حالات نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ بھوک سے زیادہ ظالم کوئی چیز نہیں ہوتی، یہ انسان کی عزت نفس تک کو رون ڈالتی ہے۔ اس کے سامنے کوئی چیز زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی۔ کلثوم جب دسترخوان کے پاس بیٹھی بچوں کو خاموشی سے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھی تو اس کے ذہن میں ماضی کی بہت سی یادیں ایک ایک کر کے جاگنے لگیں۔ آج جو لوگ اسے اس حال میں دیکھتے تھے، انہیں شاید یقین بھی نہ آتا تھا کہ اس کا شوہر ہمیشہ سے غریب نہیں تھا۔ کبھی اس کا گھر بھی خوشحال تھا اور اس کے شوہر کے پاس بھی اپنی جائیداد اور باعزت زندگی تھی۔ کلثوم کے اماں ابا نے بھی اس کی شادی کسی غریب گھر میں نہیں کی تھی، بلکہ بڑی تحقیق اور تسلی کے بعد ایک اچھے اور باعزت گھرانے میں اس کا رشتہ طے کیا تھا۔ کلثوم کے سسر کا اچھا خاصا کاروبار تھا اور شہر کے اچھے علاقے میں ان کا اپنا گھر اور زمین جائیداد تھی۔ کلثوم جب اس گھر میں دلہن بن کر آئی تھی تو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ چند ہی سالوں میں اس کی زندگی کا نقشہ اس قدر بدل جائے گا۔ اس کے شوہر اپنے باپ کے اکلوتے بیٹے تھے۔ ان کی اپنی ماں کا انتقال بہت پہلے ہو چکا تھا۔ ماں کے مرنے کے بعد ان کے باپ نے دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ عورت اپنے پہلے شوہر کے 2 بیٹوں کو بھی ساتھ لے کر آئی تھی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک ہی لگتا تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ حالات کا اصل چہرہ سامنے آنے لگا تھا۔ کلثوم کے شوہر سادہ دل انسان تھے اور اپنے باپ پر بہت بھروسہ کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ دھوکا ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف سوتیلی ماں اور اس کے دونوں بیٹے خاموشی سے اپنے منصوبے بناتے رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ساری جائیداد اپنے نام کروا لیں اور کلثوم کے شوہر کو اس سے محروم کر دیں۔ ایک دن انہوں نے بڑے پیار اور چالاکی سے کلثوم کے شوہر کے سامنے کچھ کاغذات رکھ دیے اور کہا کہ یہ کاروبار کے کچھ ضروری کاغذات ہیں جن پر دستخط کرنے ہیں۔ کلثوم کے شوہر نے بغیر زیادہ پڑھے لکھے اپنے باپ کے کہنے پر ان کاغذات پر دستخط کر دیے، کیونکہ انہیں اپنے باپ پر مکمل اعتماد تھا۔ مگر بعد میں جب حقیقت سامنے آئی تو ان کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کاغذات دراصل جائیداد کی منتقلی کے تھے، جن کے ذریعے ساری زمین اور مکان سوتیلی ماں اور اس کے بیٹوں کے نام ہو چکی تھی۔ جب انہیں اس دھوکے کا علم ہوا تو ان کے دل پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔
انہوں نے اپنے باپ سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر باپ نے بھی ان کی بات سننے کی بجائے سوتیلی ماں اور اس کے بیٹوں کا ساتھ دیا۔ اس دن کلثوم کے شوہر کو پہلی بار احساس ہوا کہ وہ اس گھر میں بالکل اکیلے ہیں۔ آہستہ آہستہ حالات اس حد تک بگڑ گئے کہ انہیں اس گھر سے نکلنا پڑا۔ وہ گھر جو کبھی ان کا اپنا تھا، اب ان کے لیے اجنبی ہو چکا تھا۔ کلثوم نے اس دن اپنے شوہر کے چہرے پر جو دکھ دیکھا تھا وہ شاید زندگی بھر نہ بھلا سکے۔ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خاموشی سے اس گھر سے نکل آئی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک چھوٹا سا کرائے کا گھر لے لیا تھا اور نئی زندگی شروع کرنے کی کوشش کی تھی۔ کلثوم کے شوہر نے ہمت نہیں ہاری اور محنت مزدوری شروع کر دی تھی۔ وہ صبح سویرے گھر سے نکلتے اور شام ڈھلے تھکے ہارے واپس آتے۔ کبھی دھیاڑی مل جاتی اور کبھی خالی ہاتھ لوٹنا پڑتا، مگر اس سب کے باوجود انہوں نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ کلثوم کے لیے بھی یہ وقت بہت آزمائش کا تھا۔ اس کے پاس جو تھوڑا بہت زیور تھا وہ اس نے آہستہ آہستہ بیچنا شروع کر دیا تھا تاکہ عدالت میں کیس لڑا جا سکے اور اپنے حق کی جائیداد واپس لی جا سکے۔ وکیلوں کی فیس اور عدالت کے خرچوں میں وہ سارا زیور ختم ہو گیا تھا۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ گھر میں کھانے کے پیسے تک نہیں ہوتے تھے، مگر کیس کا خرچ دینا پڑتا تھا۔ کلثوم کو امید تھی کہ ایک دن انصاف ضرور ملے گا اور اس کے شوہر کا حق واپس آئے گا۔ اس کے میکے والے بھی ان کی حالت دیکھ کر بہت پریشان رہتے تھے۔ اماں کئی بار بیٹی کو سمجھاتی تھیں کہ اگر مشکل ہو تو کچھ مدد لے لیا کرو، مگر کلثوم کے شوہر کی عزت نفس یہ بات قبول نہیں کرتی تھی۔ وہ صاف کہہ دیتے تھے کہ وہ اپنی بیوی کے میکے سے پیسے نہیں لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ آدمی اگر ایک بار دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا دے تو پھر اس کی اپنی نظر میں بھی اس کی عزت کم ہو جاتی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنی محنت سے زندگی گزاریں، چاہے کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ کلثوم بھی اپنے شوہر کی اس بات کو سمجھتی تھی اور ان کا ساتھ دیتی تھی۔ اگرچہ کبھی کبھی دل ٹوٹ جاتا تھا مگر وہ صبر کر لیتی تھی۔ اس نے ہمیشہ یہی سوچا کہ جو آدمی اپنی عزت اور غیرت کو بچانے کے لیے اتنی سختیاں برداشت کر رہا ہے، اس کا ساتھ دینا ہی اس کا فرض ہے۔ آج جب وہ اماں کے گھر دسترخوان کے سامنے بیٹھی بچوں کو دیکھ رہی تھی تو اسے اپنے گزرے ہوئے دن یاد آ رہے تھے اور دل کے اندر ایک عجیب سا درد جاگ رہا تھا، مگر اس کے باوجود اس نے اپنے چہرے پر وہی خاموش مسکراہٹ سجا رکھی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ زندگی کی یہ آزمائش بھی ایک دن ضرور ختم ہوگی اور شاید ایک دن ایسا بھی آئے گا جب اس کے بچوں کو کسی کے دروازے پر افطاری کے لیے آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگلے دن کلثوم پھر سے اپنی بھابھی کے گھر میں افطاری پر جانے پر مجبور ہو گئی تھی۔ آج تو اس نے سوچ رکھا تھا کہ اگر کھانا بچا ہوا ہوگا تو مانگ کر لے آئے گی اور اپنے شوہر کو لا کر کھلا دے گی، کیونکہ آج گھر میں بالکل بھی کچھ نہیں تھا۔ گھر کے اندر داخل ہونے لگی کہ بھابھی دروازے پر نظر آ گئیں۔ اماں کہیں نہیں تھیں۔ کلثوم نے بھابھی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ بھابھی اس دن عجیب موڈ میں تھیں۔ جب کلثوم بچوں کا ہاتھ پکڑے دروازے سے اندر آنے لگی تو انہوں نے اچانک اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ان کے چہرے پر وہی مصنوعی مسکراہٹ نہیں تھی جو وہ اماں کے سامنے بنا لیتی تھیں، بلکہ آج ان کے چہرے پر غصہ تھا۔ انہوں نے دھیمی مگر کاٹدار آواز میں کہا کہ بی بی، اب بس بھی کرو، تم نے کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ روز روز بچوں کو لے کر یہاں آ جاتی ہو، لوگوں کو کیا لگے گا کہ ہم تمہیں پال رہے ہیں؟ اگر تمہارے گھر میں افطاری نہیں بنتی تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم روز یہاں آ کر بیٹھ جاؤ، بہتر ہے آج واپس چلی جاؤ۔ کلثوم ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ اس کے ہاتھ میں بچوں کی انگلیاں تھیں اور دل جیسے اچانک خالی ہو گیا تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر آواز گلے میں ہی اٹک گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اماں نے یہ بات سن لی تو گھر میں جھگڑا کھڑا ہو جائے گا۔ اس نے بس خاموشی سے بچوں کے ہاتھ پکڑے اور سر جھکا کر واپس مڑ گئی۔ رفیق اور سعد نے حیرانگی سے ماں کی طرف دیکھا مگر ماں کے چہرے پر خاموشی اور آنکھوں میں نمی دیکھ کر وہ بھی کچھ نہ بھولے۔ وہ تینوں آہستہ آہستہ گلی کی طرف چل پڑے۔ ادھر گھر کے اندر اماں دسترخوان کے پاس بیٹھی بیٹی اور نواسوں کا انتظار کر رہی تھیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا مگر کلثوم نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخر انہوں نے بیٹے سے کہا کہ دیکھ کر تو آؤ کلثوم ابھی تک کیوں نہیں آئی، شاید بچوں کو لے کر کہیں رک گئی ہو۔ بھائی اٹھا اور باہر نکل آیا۔ جب وہ دروازے تک پہنچا تو بھابھی نے نظریں چرا لیں،
मगर वो इनके चेहरे का बदलता रंग देखकर कुछ समझ सा गया। इसने ज्यादा कुछ ना कहा और तेजी से गली की तरफ चल पड़ा। अम्मा भी बेचैन होकर इसके पीछे आ गईं। कुछ ही देर में वो कुलसूम के किराए के छोटे से घर के दरवाजे तक पहुंच गए। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर से हल्की सी आवाजें आ रही थीं। भाई ने दरवाजा आहिस्ता से धकेला और जो मंजर इसकी आंखों के सामने आया, इसे देखकर इसके कदमों तले से जमीन निकल गई। छोटे से कमरे के बीच में एक पुरानी सी चटाई बिछी हुई थी। इस चटाई पर कुलसूम के दोनों बच्चे बैठे थे और एक प्लेट में रखी सूखी रोटी के टुकड़े पानी में डुबोकर खा रहे थे। इनके चेहरे पर अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो भूख के आदी हो चुके हों। पास ही कुलसूम बैठी थी और इन दोनों को देख रही थी। इसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो इन्हें छुपा रही थी ताकि बच्चे ना देख सकें। अम्मा ने यह मंजर देखा तो इनके मुंह से बेइख्तियार एक सिसकी निकल गई। कुलसूम ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा तो अम्मा और भाई को खड़ा पाया। वो फौरन उठ खड़ी हुई और घबराकर बोली कि अम्मा, आप यहाँ कैसे आ गईं? भाई की आंखों में आंसू आ गए थे। इसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसकी बहन इस हाल में जिंदगी गुजार रही है। वो आगे बढ़ा और बच्चों के पास बैठ गया। रफीक और साद ने मासूमियत से इसे देखा। भाई ने रोटी के टुकड़े देखे जो पानी में भीगे हुए थे। इसका दिल टूट गया। इसे याद आया कि उसी वक्त इनके घर में तरह तरह के खाने सजे हुए होंगे और यहाँ इसकी बहन के बच्चे पानी में भीगी रोटी से इफ्तारी कर रहे हैं। इसके दिल में एक शदीद पछतावा जाग उठा। इसने बहन की तरफ देखा तो कुलसूम ने नजरें झुका लीं। वो नहीं चाहती थी कि भाई इसकी बेबसी देखे, मगर अब हकीकत छुप नहीं सकती थी। अम्मा कुलसूम के पास आकर बैठ गईं और इसके सर पर हाथ रख दिया। इनकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे। उन्होंने भराई हुई आवाज में कहा, बेटी, तुमने हमें क्यों नहीं बताया कि तुम इस हाल में हो? कुलसूम ने धीमी आवाज में कहा, अम्मा, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह बड़ा है। भाई का दिल इस मंजर को देखकर हिल गया था। वो जानता था कि इसकी बहन का शौहर खुददार आदमी है और कभी किसी से मदद नहीं मांगता, मगर आज इसे महसूस हुआ कि अगर वो खामोश रहा तो शायद हमेशा के लिए पछताएगा। इसने उसी वक्त दिल में फैसला कर लिया कि अब वो अपनी बहन और बहनोई के साथ होने वाली ज्यादती को ऐसे नहीं छोड़ेगा। अगले ही दिन इसने अपने जानने वालों और कानूनी जराये से राब्ता शुरू किया। इसने पुराने कागजात निकलवा कर देखे और अच्छे वकीलों से बात की। आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम हकीकत सामने आ गई जो बरसों पहले धोखे से छुपा दी गई थी। केस दोबारा मजबूती से अदालत में पेश किया गया। कुछ महीनों की सख्त जद्दोजहद के बाद वो दिन भी आ गया जब अदालत ने फैसला सुनाया कि जायदाद में असल हक कुलसूम के शौहर का है और जो धोखा किया गया था वो गैर कानूनी था। इस फैसले के बाद कुलसूम के शौहर को इसका जायज हिस्सा वापस मिल गया। दूसरी तरफ वही सौतेली माँ और इसके बेटे, जिन्होंने लालच में आकर सब कुछ हथिया था, अब खुद आपस में लड़ने लगे थे। बूढ़ा बाप भी इनके साथ रहकर सख्ती और बेकदरी का शिकार हो गया था। सौतेली औरत और इसके बेटे अब इसके साथ बदसलूकी करते थे। कई बार इसे डांटते और बुरा भला कहते। तब इसे अपने उस बेटे की याद आती जो सादा दिल था मगर वफादार था। वो पछताने लगा कि इसने उस वक्त सच का साथ क्यों नहीं दिया। अब वो अपने बेटे को तलाश करना चाहता था, मगर बेटा इससे दूर हो चुका था। इधर कुलसूम के घर के हालात आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगे। किराए के छोटे से घर की जगह अब इनके पास अपना घर था। बच्चों के चेहरों पर खुशी आ गई थी। एक दिन इफ्तारी के वक्त जब दस्तरखान पर खाना सजा हुआ था तो कुलसूम की आंखों में आंसू आ गए। इसे वो दिन याद आ गया जब इसके बच्चे पानी में भीगी सूखी रोटी खा रहे थे। इसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया और अपने भाई की तरफ देखा, जिसने मुश्किल वक्त में इसका सहारा बनकर इसका हक वापस दिलवा दिया था। उस दिन इसे यकीन हो गया था कि सब्र और सच्चाई कभी जाया नहीं जाती और एक ना एक दिन इंसाफ जरूर मिलकर रहता है।